تو ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تعالیٰ جھوٹ نہ بلوائے مکمل ثبوتوں کے ساتھ عرض کریں گے، اور کروڑوں پاکستانی اور 10 لاکھ سے زائد پاکستان کی افواج، چاہے وہ حاضر سروس ہوں یا ریٹائر، یہ سوال ان کے ذہنوں میں ہے، اس کا جواب جاننا چاہتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے پاکستان پر بزدلانہ حملے کے جواب میں شریف خاندان پراسرار طور پر خاموش کیوں ہے؟ ان کی پراسرار خاموشی کا راز کیا ہے؟ تو جناب ہم لائے ہیں آپ کے سامنے کچھ تازہ ترین اور زبردست ثبوت ان کے اپنے ہی گھر سے، اور اس قسم کی خبریں بھی ہیں کہ کیا جب یہ ثبوت پہنچیں گے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس تو پاکستان تحریک انصاف یہ بات کر رہی ہے کہ کیا ان کی جانب سے شریف خاندان کا کوئی کچا چٹھا کھولا جائے گا، کیونکہ کچھ اسرائیلی کنیکشنز ہو گئے ہیں جناب ثابت۔ اور اس سے پہلے کہ میں یہ بھارتی حملے کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھوں، اس دوران ہو کیا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے، پہلے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں، کیونکہ غازہ اور گجرات کے قاتل کا گٹھ جوڑ ہوا ہے بے نقاب۔ اسرائیلی اہلکار پہنچے تھے سری نگر، پھر اسرائیلی سفیر کا بیان کیا آیا پاکستان کے حوالے سے، پاکستانی فوج کے حوالے سے، یہ جاننا ازحد ضروری ہے، تبھی آپ کو شریف خاندان کے جو کنیکشنز ہیں اسرائیل کے ساتھ اور پھر بھارت کے ساتھ، اس کو سمجھنے میں ہوگی آسانی۔ پہلے رکھوں گا میں آپ کے سامنے یہ تفصیلات کہ جناب پہلگام واقعہ کے بعد غازہ کے قاتل اور گجرات کے قصائی کا گٹھ جوڑ سامنے آیا۔ اسرائیلی اہلکار اطلاعات کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے علاقے سری نگر پہنچے، مصدقہ اطلاعات ہیں، سنگین انکشاف ہے، 15 سے 20 اسرائیلی اہلکار سری نگر پہنچ چکے ہیں جو تکنیکی ساز و سامان سے لیس ہیں۔ اسرائیلی اہلکاروں کی سری نگر آمد کو انتہائی تشویشناک قرار دیا جا رہا ہے۔ ذرائع بھارت اور اسرائیل کے درمیان ایک ناپاک اتحاد کا انکشاف کر رہے ہیں جو کہ حالیہ دنوں میں فلسطین میں نہتے مسلمانوں پر ہونے والے اسرائیلی مظالم کے تناظر میں سامنے آیا ہے۔ اب آپ نے یہ بات بھی رکھنی ہے ذہن میں کہ کچھ بڑے اینکر، ویلے کالم نگار، ملازم صحافی، پاکستان کا مخصوص میڈیا اور شریف خاندان عمران خان کے اوپر گھٹیا الزام لگاتے ہیں یہودی ایجنٹ ہونے کا، لیکن اس حوالے سے نون لیگ کا اپنا کیا کردار ہے، شریف خاندان کا اپنا کیا کردار ہے، عمران خان صاحب کا کیا موقف رہا غازہ کے اوپر، کشمیر کے اوپر، فلسطین کے اوپر، چاہے UNO ہو چاہے کوئی اور فورم ہو، آپ کو پتہ ہے۔ لیکن اس وقت اسرائیلی اہلکاروں کی موجودگی کو نہایت خطرناک قرار دیا جا رہا ہے بھارتی مقبوضہ کشمیر میں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف کسی خفیہ مہم جوئی کی سہولت کاری کا حصہ ہے، اور ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو گٹھ جوڑ ہے اسرائیل اور بھارت کا، یہ عالمی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے، اور پہلگام حملے کے پس پردہ ایجنڈا واضح طور پر بھارتی جنگی جنون کو مزید بڑھانا تھا تاکہ پاکستان کے خلاف مزید جارحانہ بیانیہ اختیار کیا جا سکے۔ اسی دوران جموں کشمیر میں بھارت کی پالیسیاں بھی اسرائیلی طرز پر دکھائی دے رہی ہیں، جہاں مودی سرکار پہلے ہی سے بے گناہ کشمیریوں کا قتل عام کر رہی ہے۔ دوسری جانب فلسطین میں بھی اسرائیلی فوج کی بربریت جاری ہے، جہاں اسرائیل نہتے فلسطینی مسلمانوں پر بمباری کر رہا ہے، جس کی عالمی سطح پر شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ اب ذرا رکیے، میں ٹرمپ صاحب کا ایک بیان آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور جو آنیاں جانیاں ہیں شریف خاندان کی سعودی عرب اور اس کا بیک گراؤنڈ کیسے سعودی عرب اور UAE کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانا، اور اب یہ بیان سامنے آنا ڈونلڈ ٹرمپ کا یقین ہے سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لائے گا۔ یہ کہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور سعودی عرب کو $100 ارب سے زائد مالیت کے ہتھیاروں کی پیکج کی پیشکش کی ہے۔ ہم کسی پر الزام نہیں لگاتے، لیکن ایک بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے سامنے ہم رکھیں گے جناب بھارت کے اندر اسرائیلی سفیر کا بیان۔ جی ہاں، موصوف کیا کر کہتے ہیں، انتہائی خطرناک بیان انہوں نے دیا ہے۔ بھارت نے پہلے پہلگام حملے میں پاکستانی شمولیت کے کوئی ثبوت پیش نہیں کیے، لیکن پاکستان متعدد شواہد بھارتی شمولیت کے سامنے لے آیا ہے، اور پہلگام میں ہونے والا یہ 2 دہشت گرد حملہ ہے، مبینہ طور پر بھارت اور اس کے حلیف ممالک ایک مرتبہ پھر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا مہم میں مصروف ہیں۔
اسرائیل کے بھارت میں سفیر روان آزار نے بھارتی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے پہلگام واقعے کا موازنہ 7 اکتوبر 2023 کو ہونے والے حماس کے حملے سے کر دیا ہے، اور نہ صرف حملے کا الزام پاکستان پر ڈالا بلکہ کہا کہ فلسطینی اور کشمیری ایک دوسرے کی نقل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو تحریک دے رہے ہیں، اور بغیر ثبوت کے انہوں نے دعویٰ کیا کہ حماس رہنماؤں نے حالیہ دنوں میں آزاد کشمیر کا دورہ کیا اور وہاں مختلف ملاقاتیں کی ہیں۔ پاکستانی حکام نے اس بیانیے کو سختی سے مسترد کیا ہے۔ تمام الزامات بے بنیاد، بھارت کی روایتی الزام تراشی اور مسئلہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کی کوشش، تاکہ بھارتی مظالم جو ہو رہے ہیں کشمیر میں، اسرائیلی ملازم جو فلسطین میں ہو رہے ہیں، ان سے توجہ ہٹائی جا سکے۔ اب یہ دونوں خبریں آپ نے سن لیں، اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں کچھ اہم ترین تاریخی حقائق کی جانب کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جناب کہ عمران خان صاحب کے دور میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بازگشت سنائی دے رہی تھی۔ کوئی عمران خان صاحب حکومت کی جانب سے نہیں، بلکہ کچھ لوگ، کچھ حلقے یہ چاہتے تھے، اور شریف خاندان کب سے الائنڈ تھا۔ جی ہاں، عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کو یاد ہے مریم نواز صاحبہ نے عمران خان کے دور میں ایک جھوٹا ٹویٹ کیا تھا ایک اسرائیلی خبر کو لے کر اخبار کی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ خبر تو ان کے اپنے ابا جی نواز شریف صاحب کے حوالے سے تھی، لینے کے دینے پڑ گئے۔ پھر اجمل قادری صاحب کا بیان بھی بڑے زور و شور سے پاکستانی میڈیا کے اندر رپورٹ ہوا تھا کہ کس طرح سے نواز شریف صاحب نے 90 کی دہائی کے اندر اجمل قادری صاحب، JUI کے ایک دھڑے سے ان کا تعلق ہے، ان کو بھیجا تھا، اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنا چاہتے تھے، کیسے یہ معاملہ رکا تھا۔